بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی تو فرعون نے آپ علیہ السلام کی دعوت کو رد کر دیا اور اپنی قوم سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، میں ہی تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے بتایا کہ تمہارے اندر رب بننے کی صلاحیت نہیں، رب تو وہ ہے جس نے آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کو پیدا کیا، وہی تمہارا رب اور تم سے پہلے لوگوں کا رب ہے۔ پھر جب فرعونیوں کے پاس ہماری واضح نشانیاں پہنچی تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے، اور انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے ان نشانیوں کا انکار کر دیا، حالانکہ ان کے دل ان نشانیوں کا یقین کر چکے تھے۔ بس دیکھ لیجئے کہ ان فساد پھیلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ فرعون اپنے آپ کو لوگوں کا رب سمجھتا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اسے دلائل کے ساتھ رب العالمین کی پہچان کروا دی تو اس کے پاس ضد اور دشمنی کے علاوہ کوئی چیز باقی نہ رہی۔ فرعون نے کہا، بلا شبہ تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے واقعی دیوانہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، وہی اللہ مشرق و مغرب اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، اگر تم عقل رکھتے ہو۔ فرعون نے کہا، سن لو، اگر تم نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو میں تمہیں ضرور قید میں ڈال دوں گا۔ فرعون جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معقول گفتگو سے لاجواب ہو گیا اور اسے یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت توحید کو پھیلانے میں پختہ عزم رکھتے ہیں، تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے معجزہ پیش کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ علیہ السلام چونکہ اللہ تعالیٰ سے پہلے ہی سے معجزات لے کر آئے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ 2 معجزات اس کے سامنے پیش کیے۔ پس موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ فوراً ایک جیتا جاگتا اژدہا بن کر ظاہر ہوا، اور بغل سے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سفید چمکتا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ معجزات کو فرعون کے سامنے پیش کیا تو فرعون معجزات کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کی سچائی پر بہت بڑی دلیل لے کر آئے ہیں، لیکن پھر بھی اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی بجائے اپنے درباریوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہا کہ یہ تو بڑا ماہر جادوگر ہے، یہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال کر خود قابض ہو جائے، تم ہی بتاؤ اس کے بارے میں کیا کیا جائے۔ فرعون کی قوم کے سرداروں نے کہا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تمام شہروں سے ماہر جادوگروں کو بلا کر ان سے مقابلہ کروا کر انہیں شکست دی جائے، یہ دیکھ کر لوگ خود ہی ان کی بات کو نظر انداز کر کے ہمارے حمایتی بن جائیں گے۔ فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں کی بات مانتے ہوئے تمام شہروں میں جادوگروں کو جمع کرنے کے لیے قاصد روانہ کر دیے، اور اپنے ملک کے اہم عہدیداروں سمیت عام لوگوں کو بھی یہ منظر دیکھنے کی دعوت دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود بھی یہی چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات، معجزات اور دلائل ظاہر کرنے کا موقع ملے، لہٰذا آپ علیہ السلام کو موقع مل گیا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا، جس دن تمہارا تہوار ہوتا ہے اسی دن کے ابتدائی وقت میں سب کے سامنے جادوگروں سے مقابلہ ہوگا۔ فرعون نے جو جادوگر جمع کیے تھے انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کامیابی پر انعامات کا لالچ بھی دیا، اور آخرکار فتح حق کو ہوئی۔ جب فرعون اور اس کے ملک کے اہم عہدیدار اور عام لوگ جمع ہو گئے اور جادوگر بھی میدان میں آ گئے تو آپ علیہ السلام نے جادوگروں کا مقابلہ کرنے سے پہلے انہیں واضح نصیحت فرمائی اور جادو کو اللہ تعالیٰ کی آیات اور دلائل کے مقابلے میں پیش کرنے سے منع کیا، لیکن وہ اپنی کامیابی کا گھمنڈ لیے ہوئے تھے، اس لیے انہوں نے آپ علیہ السلام کی واضح نصیحت پر کوئی توجہ نہ دی۔ جب جادوگر آپ علیہ السلام سے مقابلہ کے لیے آئے تو صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے، اور ان کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بھی کھڑے ہو گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ پہلے آپ اپنا کام دکھائیں گے یا ہم؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ پہلے تم دکھاؤ۔ انہوں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے سے پہلے فرعون سے کہا کہ فرعون کے جاو جلال کی قسم، یقیناً ہم ہی غالب رہیں گے۔ جب جادوگروں نے اپنے جادو کا کرتب دکھانے کے لیے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں زمین پر ڈالیں تو وہ لوگوں کو بہت بڑے سانپوں کی صورت میں نظر آنے لگیں۔ لوگ ان کے جادو سے بہت متاثر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دل ہی دل میں خوف کھانے لگے کہ کہیں لوگ ان کے کرتب سے متاثر نہ ہو جائیں۔ اللہ رب العزت نے فوراً آپ علیہ السلام پر وہی نازل فرمائی کہ اب آپ بھی اپنی لاٹھی زمین پر ڈالیں۔ لہٰذا جب آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اپنی لاٹھی زمین پر ڈالی تو وہ بہت بڑا عدسہ بن کر جادوگروں کی پھینکی ہوئی رسیوں اور لاٹھیوں کی طرف آیا، اور ایک ایک کر کے سب کو تیزی سے نگلنے لگا۔
लोग ये मंजर देखकर ताज्जुब करने लगे और जादूगर भी इस सूरत हाल को देखकर हैरान हो गए और वो ये समझ गए कि ये जादू या वहमो ख्याल नहीं बल्कि अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से हक है जो अल्लाह ताला की कुदरत की सूरत में जाहिर हुआ है। हकीकत को समझते ही तमाम जादूगर और फ़िरौन की कौम के बहुत सारे लोग बगैर किसी खौफ के अल्लाह ताला की हजूर सजदा में गिर गए और सबके सामने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हारून अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। फ़िरौन ने जब ये देखा कि जादूगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ा से मगलूब होकर मुसलमान हो चुके हैं और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की अवाम की नज़रों में कद्र मंजिलत बढ़ गई है तो वो बहुत घबरा गया। इसने सोचा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को शिकस्त देने की मेरी जो आखिरी चाल थी वो भी नाकाम हो गई। लिहाजा इसने मकर फ़रेब का सहारा लेते हुए जादूगरों को धमकी दी कि तुमने मेरी राय होने के बावजूद मेरी इजाज़त के बगैर मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान लाने का ऐलान कर दिया। मुझे तो ये मालूम हो रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारा उस्ताद है। तुम सब ने मिलकर ये साजिश तैयार की है कि यहाँ के रहने वालों को बाहर निकाल कर खुद आराम से रहो। मैं तुम्हें ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा ताकि आइंदा किसी को भी ऐसी गद्दारी करने की जुर्रत ही ना हो। पहले तुम्हारे हाथ पाँव मुखालिफ सिमतों से कटवाऊंगा और फिर तुम सबको सूली पर चढ़ा दूंगा। फ़िरौन ने जब जादूगरों को सख्त तरीन सजा की धमकी दी तो उन्होंने इस धमकी की कोई परवाह नहीं की, इसलिए कि वो ईमान की मिठास को चख चुके थे। जिसके दिल में ईमान की मिठास बैठ जाए, कायनात की कोई बड़ी से बड़ी ताकत भी इस ईमान को नहीं हटा सकती। वही जादूगर जो चंद लम्हे पहले फ़िरौन से इनाम कराम और इज्जत के तलबगार थे, ईमान लाने के बाद ऐसे बेखौफ हुए कि सख्त तरीन धमकी भी इनका कुछ बिगाड़ न सकी। उन्होंने इस इंतकामी कार्रवाई के मुकाबला में अल्लाह ताला से सब्र और इस्तकामत की दुआ मांगी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल फरमाते हुए इनमें सब्र और इस्तकामत पैदा कर दिया। जादूगरों ने जवाब दिया, हम तुझे कभी तरजीह नहीं देंगे इन रोशन दलाइल पर जो हमारे सामने आ चुके हैं और इस ज़ात पर जिसने हमें पैदा किया। लिहाजा तू जो चाहता है कर गुजर। तू जो कुछ भी करेगा वो सिर्फ इस दुनिया की हद तक ही होगा। बिला शोबा हमने अपने परवरदिगार पर ईमान ला चुके हैं ताकि वो हमारी खताएं माफ़ फरमा दे और ख़ास कर जादू का गुनाह जिस पर तूने हमें मजबूर किया। अल्लाह ही बेहतर और हमेशा बाकी रहने वाला है।